إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں جو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ان میں سے ایک چیز رزق ہے۔ اور بنیادی طور پہ رزق ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں زندہ رہنے کے لیے کھائی اور پی جاتی ہیں۔ اصل رزق یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بارش کو رزق کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا انحصار بارش پر ہے۔ کسی بھی علاقے میں بارش کا سلسلہ کچھ لمبی مدت کے لیے منقطع ہو جائے
تو قحط پڑ جاتا ہے. سونا چاندی درہم دینار ریال ڈالر انبار کیوں نہ لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے سیٹھ امیر کبیر سرمایہ دار ایڈیاں رگڑ رگڑ کے زمین چاٹ چاٹ کے جان دیتے ہیں. کیوں نہ سونا کھایا جا سکتا ہے، نہ چاندی، نہ درہم، نہ دینار، نہ ڈالر، نہ ریال، نہ روپیہ، نہ پیسہ. کھانا پینا تو وہ ہے جو بارش کے برسنے سے زمین میں اگتا ہے. دودھ والے جانور بھی تبھی بچتے ہیں بارش ہو، اور وہ دودھ بھی تبھی دیتے ہیں بارش ہو. تو انسان کے رزق کا انحصار بارش پر ہے. کیوں؟ اصل رزق وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں جن میں انسان کی بقا ہے. تو رزق ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت نے جہاں دوسری بہت ساری چیزوں میں انسان اور دیگر حیوانات میں بڑا نمایاں فرق رکھا ہے، وہاں رزق میں بھی انسان اور حیوان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. حیوان کو کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، یہ میرے لیے میرے مالک نے چارہ ڈالا ہے یا کسی اور جانور کے لیے اس کے مالک نے چارہ ڈالا ہے، جانور کو پرواہ نہیں. وہ دوسرے کی کھرلی میں بھی منہ مارتا ہے. اس کو جہاں چارہ نظر آئے، رالی پہ آئے، ریڑے پہ نظر آئے، سڑک کے کنارے ڈھیر کی شکل میں نظر آئے، وہ منہ مارتا ہے. چارہ گندا ہو تب بھی کھاتا ہے، صاف ہو تب بھی پیتا ہے. پانی بہتا نظر آئے، وہ صاف ہے تب بھی پیتا ہے، گندا ہے تب بھی پیتا ہے. یہ جانور ہے، حیوان ہے. لیکن انسان کیونکہ یہ اس کائنات میں اشرف افضل ترین مخلوق ہے، تو جس طرح اللہ نے دوسری بہت ساری چیزوں میں اس کو حیوان سے ممتاز کیا ہے، تو کھانے پینے کی نعمتوں میں بھی اس کو حیوان سے ممتاز کیا ہے. اس کے لیے پابندیاں ہیں، حلال کھائے حرام نہ کھائے، پاکیزہ کھائے گندا نہ کھائے، اپنا کھائے بیگانہ نہ کھائے. اگر یہ فرق پہچانے تو انسان ہے، اگر نہ پہچانے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. اور کھانے پینے کا کیونکہ انسان کی زندگی پہ، اس کے کردار پہ، اس کے جذبات پہ، اس کے احساسات پہ بڑا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تاکید کی کہ اس کے انسان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا حلال ہو، حرام نہ ہو، پاکیزہ ہو، پلید نہ ہو، اور چاہے ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہو، اپنا ہو، بیگانہ نہ ہو. کیوں؟ بڑا گہرا اثر ہے انسان پر اس کا جو یہ کھاتا ہے، جو پیتا ہے. اگر اس اثر کو دیکھنا ہو، ایک جھلک دکھلاتا ہوں. وہ مغربی ممالک جہاں سود، جوا اور اسی طرح مردار، خنزیر، یہ سارا کچھ حلال حرام گندا پلید سمیٹا جاتا ہے، وہاں کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو. ظلم جانور سے زیادہ، بے حیائی جانور سے زیادہ،
حتیٰ کہ 50% سے زائد آبادیاں حرام کی اولاد پہ مشتمل ہے، خنزیر اور گندگی کھانے کا نتیجہ ہے۔ 50% سے زائد حرام کی اولاد پہ مشتمل، کیوں پرواہ ہی نہیں۔ ان کا پورا وہ حال ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اس کے پاس جو آ رہا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، پرواہ ہی نہیں کرے۔ ہوتا کہ وہ بظاہر زرق برق زندگی گزارنے کے باوجود وہ سارا گند مند جانوروں کی طرح کھائے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے ملک ہیں، ہمارے ایک ملک میں تو گولی ٹافی ہو، اس کے اندر اگر وہ شیشے کی طرح ہو تو مغز بادام کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، ناریل کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، پستہ اخروٹ کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے ملک موجود ہیں جہاں گولی ٹافی کے اندر جب اس کی شکل شیشے کی طرح شفاف ہے تو اندر گٹر کا گندا کیڑا لال بیگ نظر آتا ہے اور وہ چبا چبا کے کھاتے ہیں۔ سڑکیں صاف، ماحول صاف اور اندر گٹر کی طرح گندا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ دو ٹانگوں والے حیوان بنے ہوئے، درندے بنے ہوئے، ظالم اور بے حیا بنے ہوئے ہیں، سنگ دل بنے ہوئے ہیں۔ یہ غذا کا اثر ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہے، وہ دعوت کے سلسلے میں بیرون ملک گئے، کافروں کا ملک تھا، چند کافروں کو تبلیغ کر رہے ہیں، بے تکلفی ہو گئی تو بے تکلفی سے ایک سے پوچھ لیا مذاق میں، آپ نے کبھی کتا کھایا ہے؟ تو وہ کافر ایک لمبی سانس لے کے آہ بھر کے اس طرح کر کے کہتا ہے، ہم مسکینوں کو کتا کہاں نصیب ہے، کتا تو ہمارے سیٹھ لوگ کھاتے ہیں، ہمیں تو جس دن 2-4 چوہے مل جائیں ہماری عید ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گندگی کھانے والوں کو اللہ نے گندگی میں پھر رکھا ہے۔ مسلمان جتنا مرضی گیا گزرا ہو گندگی نہیں کھائے گا، گیا گزرا بھی جلدی کی گندگی نہیں کھائے گا، وہ اس طرح گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کتا تو سیٹھ لوگوں کی خوراک ہے، ہمیں تو جس دن 2-4 چوہے مل جائیں ہماری عید ہوتی ہے۔ استغفر۔ اس کے مقابلے میں دیکھو اہل اسلام پکیدہ چیزیں کھاتے ہیں، اللہ نے اتنی وافر پیدا کی ہیں، عید الاضحیٰ پہ حج پہ کتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ اسلامی ممالک میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود جانور ختم ہی نہیں ہوتا حلال۔ تو بہرحال انسان پر اس کی خوراک کا، غذا کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بہت ساری شرائط لگائی ہیں انسان کے رزق کے لیے کہ وہ فی نفسی ہی بھی حلال ہو، 1 نمبر 2 حلال ذریعے سے حاصل ہو۔ ہے حلال، ذریعہ حلال نہیں تب بھی گندہ ہے۔ مثلا بکرا حلال ہے، حلال ہے نا، رشوت کا لے لو تو پھر ذریعہ غلط ہو گیا، حرام ہو۔ دودھ حلال ہے، جوئے کی کمائی سے لے لو، اب ذریعہ حرام ہو گیا، حلال نہیں رہا۔ فی نفسی ہی بھی حلال ہو، ذریعہ بھی حلال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرط کہ شے کھائی جانے والی ہو۔ کئی چیزیں حلال بھی ہیں، ذریعہ بھی حلال ہے، لیکن وہ شے کھانے کی نہیں، وہ شے کھانے کی نہیں۔ مثلا مٹی پاک چیز ہے، حلال ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں انسان مٹی کھانے لگ جائے، وہ کھانے کی چیز نہیں۔ فی نفسی ہی شے حلال ہو، ذریعہ بھی حلال ہو، اور شے بھی کھانے کی ہو، اور چوتھی شرط وہ خراب بھی نہ ہوئی ہو۔ یہ تینوں شرطیں موجود ہونے کے باوجود
شاید باسی ہو کے گندی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی نہیں کھانا۔ حلالن طیبہ، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بولے ہیں، ان دونوں لفظوں کے اندر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے رزق حلال جو انسان کا امتیاز ہے۔ پھر اسلام نے اس حوالے سے اتنی زبردست تربیت کی کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، انسان اس میدان میں شبے سے بھی بچے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ اگر خراب ہے تو اتار دوں، آواز سب کو ویسے ہی جائے گی انشاءاللہ۔ آواز ٹھیک ہے، سپیکر خراب، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما راوی، آپ فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان کئی چیزیں شبہ والی ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کی حقیقت نہیں جانتے۔ اب ایک مکتب فکر کے علماء میں اختلاف ہو جائے، یہ حلال ہے کچھ کہیں حرام ہے، عام بندہ تو متذبذب ہو گیا نا، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ شبہ میں پڑ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حال بتلا دیا، فرمایا ہم یوں حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن درمیان میں کچھ شبہ والی امور بھی ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ شبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو دلیلیں ہوں، ایک دلیل اس چیز کو حلال کی طرف کھینچے، دوسری دلیل اس کو حرام کی طرف کھینچے، اور بندے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ فرق کر سکے کہ اس کو کدھر لے جانا ہے۔ خصوصاً جب اہل علم کا اختلاف ہو تو یہ عوام پر شبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کر دی، آپ فرماتے ہیں جو شخص شبہ والی شے سے بھی بچ جائے، کہ جہاں شبہ ہو گیا ہے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، شبہ ہو گیا ہے، دو دلیلوں کے دونوں طرف کھینچنے کی وجہ سے شبہ ہو گیا، اہل علم کے اختلاف کی وجہ سے شبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی حلال ہے کہ حرام ہے، آپ فرماتے ہیں جو شبہ والے کاموں سے بھی بچ گیا اس نے عزت بھی بچا لی، دین بھی بچا لیا۔ کیسا ضابطہ بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آج کے اس دور میں تو اس حدیث کی بڑی ضرورت ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، بدقسمتی سے جو قیامت قریب آ رہی ہے، گمراہ کرنے والے لیڈروں کا، نام نہاد مذہبی رہنماؤں کا، جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جہنم کی طرف کھینچنے والے رہبروں کا اللہ اکبر فلا ڈال گیا ہے۔ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا تھا، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر پوچھتے تھے، میں شر پوچھتا تھا بچنے کے لیے۔ میں نے پوچھا ہم بہت برے شر میں تھے، اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، شریعت اتاری، کتاب اتاری، خیر ہی خیر ہو گئی، کیا اس خیر کے بعد شر بھی آئے گی؟ آپ نے فرمایا آئے گی شر۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا پھر اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ فرمایا خیر آئے گی پر اس کے اندر نقص ہوگا، ساتھ خرابی ہوگی، اس طرح کی خیر آئے گی۔ میں نے پھر پوچھا اس خیر کے بعد پھر شر، آپ نے فرمایا پھر خطرناک شر آئے گا، وہ کیا؟ دعاتن علی ابواب جہنم، لیڈر ہوں گے، لیڈر جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جو پیچھے لگے گا اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ میں ایسا شر ہے، یہ اس وقت طرح کے حالات بن رہے ہیں۔ وہ موجودہ ایسے لیڈروں میں سے ایک لیڈر کی وہ آڈیو تقریر مجھے ایک شخص نے سنائی، سود پہ گفتگو کر رہا ہے، میں ذرا مثال دوں، سود پہ گفتگو کر رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس نے
دو اصول ایسے گھڑے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور سود کی کئی شکلیں حلال کر دی ساتھ ہی۔ ایسی تکبیر پڑی اللہ اکبر کہ سننے والے پہ وہ جس طرح کے ہاں جی وہ لیڈر ہیں، وہ سننے والے بھی وہ جواب میں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہی کہتے، وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ جب اس نے دو اصول گھڑے نا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی کی فقہ میں، تو وہ تالیوں کی گونج پیدا ہوگی۔ بولا کیا کہتے ہیں وہ سود کے بارے دو اصول یاد رکھو۔ اب اصول کس کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اصول اتارتا ہے، پیغمبر بتلاتے ہیں، وہ اپنی طرف کہتے ہیں دو اصول یاد رکھو۔ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے سود لینے والا مجرم ہے، دینے والے کے لیے حرام ہی نہیں۔ کس کے لیے حرام ہے؟ لینے والے کے لیے۔ دینے والا تو مجبور ہوتا ہے، اس پر حرام ہی نہیں۔ اب مجھے بتلاؤ وہ حدیث کدھر جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پہ، آگے کیا ہے؟ سود کھلانے والے پہ، سود لکھنے والے منشی کلرک مینیجر پہ، آگے کیا ہے؟ اور گواہ پہ، ساتھ آپ نے فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ سارے اس لعنت میں برابر ہیں۔ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور گواہ، کیا فرمایا آپ نے؟ وَهُمْ سَوَاءٌ۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو اصول یہ بتلا رہے ہیں کہ سود دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا سود ہے لینے والا۔ تو وہ بڑا منہ گول کر کے کہتا ہے وہ پہلا اصول یہ ہے وہ لینے والا جو ہے نا وہ تو مجبور ہوتا ہے، وہ مجرم ہی نہیں۔ سود دینے والا وہ مجرم ہی نہیں، لینے والا مجرم ہے، کیوں؟ دینے والا تو مجبور ہے۔ لو جی، اب یہ اصول صریح حدیث کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا جی؟ صریح حدیث کے خلاف، لیکن وہ بڑا منہ گول کر کہتا ہے اصول یاد رکھو۔ دوسرا اصول دیکھو، اس نے بڑا کچھ حلال ہی کر دیا۔ دوسرا اصول کہتا ہے، دوسرا اصول یہ ہے سود اس چیز میں ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے جو چیز محفوظ رہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ جو دیر تک محفوظ رہتا ہے، دوسرے کے ہاتھوں میں گردش کرتا ہے، سود ان چیزوں میں ہوتا ہے جو چیزیں کھا کے پی کے پہن کے استعمال کر کے ختم ہو جائیں، وہ جس طرح مرضی لین دین کرو، کوئی سود نہیں۔ آئیے اس نے دوسرا اصول بتلایا۔ اب مجھے بتلاؤ گندم کھا کے ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ صابر بھائی ہو سکتا ہے غامدی کی گندم نہ ختم ہوتی کھا کے نہیں ہو جاتی؟ نہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جس نے یہ اصول بتلایا وہ غامدی، اس کی گندم ہو سکتا ہے نہ ختم ہوتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کون سا بولا؟ گندم کا۔ لفظ کون سا بولا؟ جو کا۔ جو کھا کے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا گندم بدلے گندم کے ربن سود ہے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے، ان کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جو بدلے جو کے ربن سود ہے۔ آپ جو میں بھی ایک شکل کا سود بتلا رہے ہیں، گندم میں بھی لفظ ربا بول کے سود بتلا رہے ہیں۔ بولو گندم کھا کے ختم ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو کھا کے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ گندم اور جو کے اندر یہ شکلیں سود کی ہیں۔ آپ نے تو نہیں فرمایا جو شے کھا کے ختم ہو جائے اس میں سود نہیں ہوتا۔ وہ اصول بتلا رہا ہے۔ ایسے لیڈر آگے ہیں اب، ایسے لیڈر جس طرح امت مسلمہ کے پرانے نئے موجودہ سارے مفسر متفق ہیں کہ اذ یقول لصاحبی سے مراد ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، وہ غار والے واقعہ میں سفر ہجرت میں۔ لیکن آج اسی طرح کا باہوبلا لیڈر امریکہ میں بیٹھ کے نا وہ نیٹ پہ چڑھا ہوئے لوگوں نے بتلایا، وہ جناب وہ بول بول کے کہتا ہے نہیں جی نہیں جی اس سے کوئی ابو بکر نہیں مراد رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کے لیڈر ان کی بھرمار ہے، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے حالات میں تو بہت ضرورت ہے
کہ آدمی شبے سے بھی بچ جائے۔ آپ نے نسخہ کیا بتلایا؟ وہ حلال تو حلال ہے، حرام حرام ہے، درمیان میں کچھ شبے والے کام ہیں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جو شبے والے کاموں سے بھی بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا۔ اس لیے حرام سے تو بچنا ہے، جس ذریعہ معاش میں شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھی چھوڑ دو، تب عزت بھی بچے گی اور دین بھی بچے گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا جو شبے والے کام کرے گا وہ بہت جلد حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ مثال دے کے سمجھایا، اور ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، جو شبے والے کام شروع کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ سری حرام بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، فرمایا جو بندہ اپنے جانور سرکاری چراگاہ کے کنارے پہ لے کے جائے گا جہاں عوام کو جانور چلانے کی اجازت نہیں، تو رفتہ رفتہ جانور اندر بھی منہ ماریں گے۔ فرمایا اسی طرح شبے والے کام کرنے والا رفتہ رفتہ حرام میں بھی منہ مارے گا۔ کیسے آپ نے نقطہ سمجھا دیا۔ تو یہ ہے انسان کا حیوان سے فرق کہ اس نے رزق حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ حرام تو حرام ہے، شبے والا بھی نہیں کھانا۔ اور جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر اتنی برکات کہ آج تک عرب و عجم میں عزت سے نام لیا جاتا ہے، وہ حلال و حرام میں بڑے محتاط تھے، وہ تو شبے والی شے سے بھی بچتے تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ عرب میں عجم میں تمام مکاتب فکر کے اہل اسلام اہل ایمان میں ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کی حدیث کی کتاب اس وقت تک کوئی مکتب فکر والا آدمی کو عالم کی سند نہیں دیتا جب تک صحیح البخاری کا درس نہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا قبول بخشا ہے۔ پیچھے کیا ہے کہ ان کے باپ نے زندگی کے آخری لمحات میں پڑھو حدیث ساری فتح الباری کا مقدمہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں یہ بات کہی کہ میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے چھوڑے ہوئے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں۔ پھر کہا حرام تو حرام ہے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں ایک درہم شبے کا بھی نہیں۔ اس طرح کی حلال کمائی سے پلنے والے امام بخاری رحمہ اللہ کیسی عزت پا گئے اور کتنا پاکیزہ کام کر گئے۔ فتنوں میں مبتلا ہونے کی بجائے فتنوں کا مقابلہ کر گئے، لوگوں کو فتنوں سے بچنے کی راہ پہ ڈال گئے۔ اس کے حلال کا بڑا اثر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں واقعہ لکھا ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آخری وقت ہے، بیمار ہیں۔ اللہ اکبر، آج تو ہیرے صحابہ تمہیں نے اندھا کر کے رکھ دیا، پتہ ہی نہیں اس کے حلال کی اہمیت کیا ہے۔ واقعہ لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر المومنین ہیں، آخری عمر میں بیمار ہیں، لوگ عیادت کے لیے آئے تو ایک آنے والا کہتا ہے امیر المومنین آپ نے لوگوں کی تو بڑی خدمت کی ہے، اپنے بچوں کے لیے پر کچھ بھی نہیں بنایا، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہا بلاؤ میرے بچوں کو، بلایا گیا تو جب بلایا گیا تو کتنے بچے آئے؟ 2 ہی اچھے نہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ پڑھو، بچے آئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 14۔ کتنے؟ 14۔ اور امام تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ 14 ایسے تھے، تھوڑا 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 فرق، جو سب سے بڑا تھا وہ بھی جوان نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے۔ کیوں؟ اس وقت یہ گندے محکمے کوئی نہیں تھے، بدکاری کی راہیں کھولنے والے، بچے 2 ہی اچھی، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، وہ کوئی نہیں تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل تھا، ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ دے، کہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے امتوں پہ فخر کرنے والا ہوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ اس لیے دو ہی اچھے نہیں، چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، بلکہ بڑا خاندان اللہ کا احسان، بڑا خاندان اللہ کا احسان۔ اللہ نے قرآن کریم میں، اور حقیقت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مال کی کثرت بیان کی ہے نا بطور نعمت، آدمی ہر بندہ چاہتا ہے مال زیادہ ہو، جہاں مال کی کثرت بیان کی ہے ساتھ اولاد کی کثرت بیان کی، کہ اگر مال زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے تو بچے زیادہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ 12-14 بیٹی آگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور سب سے بڑا بھی پوری طرح جوان نہیں۔ اللہ اکبر، سامنے بیٹھ گئے بچے، تو ایک دفعہ دیکھا نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیماری آ گئی ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایک دفعہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر سنبھلے، پھر کہتے ہیں میرے بیٹو میری بات سنو، جو اللہ نے مجھے حلال ذریعے سے دیا میں نے بخل نہیں کیا، تمہاری ضروریات پوری کی، اس میں بخل نہیں کیا، لیکن میں ایسا حکمران نہیں تھا کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کے تمہاری جیبیں بھرتا، ایسا حکمران نہیں تھا کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کے تمہاری جیبیں بھرتا۔ اب تو عجیب طوفان برپا ہے، اللہ اکبر، ارباب سیاست اور ارباب اقتدار دوسرے ملکوں کے بینکوں میں اپنے کام کا بھی نہیں، بس اسی پہ راہ لیا کہ فلاں ملک کے بینک میں میرا اتنا بیلنس ہے، تو قبر تو یہ 5 فٹ کی ملے گی، وہ اتنا بیلنس تو کیا کرے گا، سوائے حساب کتاب کے کوئی شے نہیں۔ تو کیا کہا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہ میں پر ایسا حکمران نہیں کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کے تمہاری جیبیں بھرتا، حلال سے میں نے بخل نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد 2 ہی حالتیں ہیں تمہاری، تیسری کوئی نہیں، یا تو تم میرے بعد برے بن جاؤ، ادھر میں آنکھیں بند کروں تم برے ہو جاؤ، تو سنو پھر مجھے کوئی دکھ نہیں کہ میں تمہارے لیے مال نہیں چھوڑ کے جا رہا، کیوں کہ تم میرے چھوڑے ہوئے مال سے برائیاں کرتے، کوئی دکھ نہیں میں مال نہیں چھوڑ کے جا، اگر تم برے بن جاؤ پھر بھی کوئی دکھ نہیں، اور اگر تم اچھے بن جاؤ تو پھر بھی کوئی دکھ نہیں کہ تمہارے لیے مال نہیں چھوڑ کے جا رہا، کیوں اگر تم نیک بنو گے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا اللہ مددگار ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے واقعہ لکھا ہے 28ویں جلد میں ہے یہ، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وفات پا گئے، حلال کی کمائی سے بچے پالے تھے، وفات پا گئے، امیر المومنین کی وراثت اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو 18 درہم ملے، چھوٹا سا چاندی کا سکہ 18 درہم، اور 200 درہم ہونا تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، تو 18 درہم امیر المومنین کے بیٹوں کو، یہ کوئی وراثت ہے 18 درہم۔ لیکن امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں بیٹے نیک بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ وراثت میں ملنے والی تھوڑی سی سے رقم میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت کہ ایک وقت آیا راوی کہتا ہے ان کے ایک ایک بیٹے نے 100 گھوڑا جہاد میں دیا۔ وہ بات پوری ہوگی کیا؟ وہ آیت پڑھو 3 لفظوں کی جو میں نے پڑھی ہے، کیا کہا تھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ اگر تم نیک بنو تو پھر بھی کوئی دکھ نہیں کہ میں مال نہیں چھوڑ کے جا رہا، کیوں؟ کیا پڑھی آیت آگے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، پڑھو وَهُوَ، تو وہ بات پوری ہو گئی، اللہ کی بات تھی کہ نیکوں کا اللہ مددگار ہے۔ وہ مال تھوڑا تھا باپ کا چھوڑا ہوا پر حلال کا تھا، اور بچے نیک بنے تو اللہ نے ایسی برکت کی کہ ایک ایک بیٹے نے 100 گھوڑا اللہ اکبر جہاد میں وقف کیا۔ امام ابن تیمیہ یہ بیان کر کے آگے لکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں راوی کہتا ہے
ایسے ایسے حکمران بھی دنیا سے گئے کہ انہوں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بڑی دولت سمیٹی اور بچوں کے لیے بڑا کچھ بنایا. جب وہ فوت ہوئے ان کے ایک ایک بیٹے کو لاکھوں دینار وراثت میں ملے. درہم چاندی کا سکہ ہے اور دینار سونے کا. لاکھوں دینار، ادھر 18 درہم، لاکھوں دینار ایک ایک بیٹے کو وراثت میں سونے کے لاکھوں دینار ملے. لیکن راوی کہتا ہے کمائی حلال کی نہیں تھی اور وہ اولاد بھی حرام کی کمائی کی وجہ سے نیک نہ ہوئی. تو راوی کہتا ہے باپ کی وراثت میں لاکھوں دینار پانے والوں کو میں نے دیکھا یتکففون الناس، لوگوں کے آگے بھیک مانگتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، ہمیں پتہ ہی نہیں رزق حلال کی اہمیت اور برکت کیا ہے. پرانے لوگ کہا کرتے تھے تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو، انہیں برکت کا پتہ تھا. ابن قدامہ نے لکھا ہے سلف کے اندر یہ کیفیت تھی عورتوں میں بھی جنہیں پتا تھا رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، کہ جب شوہر صبح صبح ملازمت مزدوری محنت تجارت کے لیے گھر سے جانے لگتا، اندر سے بیوی آواز دیتی اے میرے جانے والے شوہر تھوڑا لانا پر حلال لے کے آنا. بیویاں بھی کیسی تھی، کیا آواز دیتی؟ تھوڑا لانا لیکن حلال لے کے آنا. اب تو بیوی کہتی ہے لے کے آ، مانگ کے لے کے آ. اتنے لوگ ہیں جو بیویوں کی فرمائشوں کی وجہ سے بکاری بنے ہوئے ہیں. قلعہ دیدار سنگھ میں ایک ساحل انہوں نے پکڑ لیا، بڑا پرانا واقعہ ہے. نوجوان اور مانگتا تھا. ان کا تجھے کاروبار لگا کے دیتے ہیں کوئی مزدوری ملازمت، تو جوان کیوں مانگ رہے؟ تو وہ کہتا ہے کس کام پہ لگاؤ گے کہ گھر کے عام خرچے کے علاوہ روز کا 1000 روپیہ چاہیے. 30,000 ماہانہ کون سا کاروبار؟ پرانا واقعہ اس وقت 30,000 بھی بڑی بات تھی. انہوں نے کہا وہ تجھے اتنے پیسے کیوں چاہیے گھر کے خرچے کے علاوہ؟ تو کہتا ہے شام کو جب گھر جاتا ہوں نا گھر، تو بیوی اس وقت تک دروازہ نہیں کھولتی جب تک بیوی کو دروازے کے سراغ سے میں 1000 روپیہ نہیں پکڑاتا. نہیں نہ پکڑاتا تو دروازے نہیں. کیسی بیوی ہے کہ چڑیل ہے جس نے شوہر کو منگتا بنا دیا ہے. جب تک 1000 نہیں پکڑاتا اندر ہی نہیں آتے. وہ بھی بیویاں تھی کہ جاتے ہوئے شوہر کو آواز دیتی حلال لانا خواہ تھوڑا لے کے آنا پر حلال لانا. عورت تو وہ ہوئی نا، حلال لانا خواہ تھوڑا لے کے آنا. سبحان اللہ. تو بہرحال رزق حلال اس قدر اہم چیز ہے. صحیح مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہ حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو دیا. وہ حکم مومن بندوں کو دیا جو حکم اپنے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو دیا. کہ جہاں مومنوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی میں نے شروع میں عہد پڑھی ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہماری عطا کردہ پکیزہ ستھری حلال طیب چیزوں میں سے کھاؤ. اللہ اکبر. اور ساتھ صرف کھاؤ ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا یہی حکم نبیوں کو دیا. یا ایھا الرسل، او نبیوں. قرآن کریم میں نبیوں کو ملنے والا یہ حکم موجود ہے. یا ایھا الرسل، اے نبیوں رسولوں پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پکیزہ حلال طیب کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے. جو حکم نبیوں کو دیا وہ مومنوں کو دیا کہ کیا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، اللہ اکبر، فرمایا رزق حلال کی کیا اہمیت ہے اور حرام کا کتنا نقصان ہے. پھر آپ نے بندے کا ذکر کیا، لمبا سفر طے کر رہا ہے، سفر کی غبار سر پہ چہرے پہ بدن پہ لباس پہ پڑی ہوئی ہے،
بڑی مسکینی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں یا ربی یا ربی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یا ربی کر کے دعائیں التجائیں کر رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے، صدا بھی بڑی عاجزی والی یا ربی۔ سفر بھی قبولیت کا ذریعہ ہے بھی مسافر، گرد و غبار بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب یہ یا ربی کر کے اس حالت میں دعا کرتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیری غذا حرام کی، تیرا لباس حرام کا، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ انا یستجاب لذالک، کہاں قبول ہو تیری دعا؟ اس قدر اہم ہے رزق حلال۔ دعا قبول تب ہوگی، عبادت قبول تب ہوگی کہ ذریعہ حلال ہو، شے بھی فی نفسی حلال ہو۔ جو قیامت قریب آ رہی ہے، دنیا کی عمر ختم ہونے کے قریب ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری میں ان کا یہ قول لکھا ہے، کہتے تھے وہ لوگوں دنیا بھی صبر کر رہی ہے اور آخرت بھی صبر کر رہی ہے، پر دنیا کا صبر ختم ہونے کی طرف ہے، جانے کی طرف ہے، آخرت کا صبر آنے کی طرف ہے۔ تو تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ پر ہم دیکھ رہے ہیں جو دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، دنیا کا نشہ لوگوں کو بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگ پرواہ ہی نہیں کر رہے حلال کیا ہے حرام کیا، حقیقت ہے پرواہ ہی نہیں۔ بس ایک ہی بات جنون کی حد تک سوار ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، باپ ہے تو وہ بھی بچوں کو دوڑاتا ہے، وہ دیکھو فلاں کے بیٹے، ایک امریکہ میں، ایک یونان میں، ایک جاپان میں، ایک فلاں، تم کیا ہیں؟ تم ابھی تک ٹھیلی سانسی میں دھکے کھا رہے، تم کیوں نہیں باہر جاتے؟ فلاں کا بنگلہ ماسٹر سٹی میں بن گیا، کنال ویو میں کوٹھی بن گئی، تم ابھی تک تانگ ٹیڑھی گلیوں میں دھکے کھا رہے، اٹھو، حلال ہے حرام ہے، ان کے مقابلے میں ماسٹر سٹی میں کوٹھی بنانا ہے، اٹھو۔ تو ماں باپ کی بھی تربیت اس طرح کی، دیکھ لو دنیا کے لیے لوگ تھوڑی سی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے دین کے لیے، لیکن دنیا کی خاطر وہ جو غیر قانونی سسٹم ہے، 6 مہینے سزائیں بھگت کے غاروں میں راتیں گزار میں، کتنی بھوک کاٹ کے، حتیٰ کہ راستے میں بیمار ہو جائے وہ وہیں چھوڑ جاتے ہیں، وہیں غار میں مر جاتا ہے، اتنی صعوبتیں برداشت کر کے، دیکھ کے، سن کے، پھر لوگ جاتے ہیں دنیا کی خاطر۔ جنون کی حد تک دنیا سوار ہے۔ تو جو دنیا ختم ہونے والی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، آخرت سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ یہ مثال تو نہیں دیتے، اور دیکھو فلاں کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں ہی حافظ، قاری اور عالم ہیں، اور تم میں سے ایک بھی نہیں حافظ بنا، یہ نہیں کبھی کسی باپ نے کہا۔ مثال تو اس طرح کی دینی چاہیے، ایسی مثالیں بھی تو ہیں الحمدللہ۔ حالات جتنے مرضی بگڑ گئے ہیں، آج بھی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے بندے موجود ہیں۔ ہمارے کئی اساتذہ ہیں، اللہ اکبر، 6 بیٹے ہیں تو 6 کے 6 حافظ، قاری اور عالم، ماشاءاللہ۔ بحمدللہ اللہ کی توفیق سے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں ہی حافظ، قاری اور عالم ہیں، الحمدللہ۔ یہ کوئی نہیں مثال دیتا، یہ کہیں وہ دیکھو اس کے 4 بیٹے، ایک جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ فلاں جگہ پہ ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، ایک یونان میں ہے، تم ادھر دیکھے گا، یہ مثالیں دیتے ہیں دنیا کے جنون کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہرس ہوس طمع اس کو ختم کرو اور حلال پہ آ جاؤ، حلال پہ خواہ تھوڑا ملے، حلال میں برکت ہے، فائدہ ہے، آخرت کی نجات ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، عبادات کی قبولیت ہے، حلال میں عزت ہے، حلال میں عظمت ہے۔ ورنہ انسان اور حیوان میں پھر کوئی فرق نہیں، اگر حلال حرام کا فرق نہیں کرتا تو پھر فرق کوئی نہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک تربیتی نسخہ بتلایا۔ آپ فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، لوگوں جبریل نے اللہ کا یہ پیغام میرے دل میں ڈالا ہے۔ کیا پیغام؟ کہ اللہ فرماتے ہیں
کسی جان نے اس وقت تک مرنا نہیں جب تک دو چیزیں پوری نہ کر لے. جب تک اس وقت تک کسی جان نے مرنا نہیں. فرمایا ایک رزق اور دوسرا وقت. یہ بیان کر کے نا نکتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب یہ دو چیزیں پوری کر کے جو مرنا ہے یہ کہیں نہیں جاتی. اور حقیقت ہے میں تو کئی دفعہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جو مقدر میں ہے نا وہ 5 سال بعد بھی مل جاتا ہے. جو ذہن سے بھی نکل گیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہے اپنا وہ مل جاتا ہے. جو مقدر میں نہیں نا منہ کو لگ کے بھی زمین پہ گر جاتا ہے اور گرتا بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ اٹھا کے کھایا بھی نہیں جا سکتا. وہ پتہ چلتا ہے نہیں مقدر میں. اور پھر دیکھو نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. مل جائے تو فائدہ اٹھانا بھی اللہ کی توفیق سے ہے. ورنہ بڑے لوگ ہیں نعمت ہے فائدہ اٹھانے نہیں نصیب. وہ صرف جمع کر کر کے گن گن کی دنیا چلا گیا حساب دینے کے لیے. اور نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کی طرف. تو کیوں بنا ہلکا ہو جائے. تو آپ نے یہ 2 باتیں بیان کر کے نا کہ اس وقت تک کسی جان نے مرنا نہیں جب تک 2 چیزیں پوری نہ کر لے. ایک رزق اور ایک وقت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی بندوں کا رزق ختم ہو گیا ہوتا ہے وقت نہیں پر ابھی ختم ہوا. وہ نہیں مرتے 2 مہینے ایک لقمہ نہیں وہ کھاتے. حتیٰ کہ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں انجیکشن بھی نہیں لگتا ڈرپ بھی نہیں لگتی نالی سے بھی غذا اندر نہیں جاتی سانس ہو رہی ہے جا رہا ہے کوئی شے اندر نہیں جاتی. نہ منہ سے پانی کا گھونٹ جاتا ہے نہ نالی سے کوئی شے جاتی ہے نہ ڈرپ انجیکشن ہی لگتا ہے دوائی بھی نہیں اندر جاتی. کیوں اس کا رزق ختم ہو گیا ہے. پر مرتا کیوں نہیں ابھی دوسری چیز باقی ہے وہ وقت نہیں پورا ہوا. وہ سانس لیے جا رہا ہے وہ لیے جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ جو اہل و عیال وہ کیا مشین ہے جس پہ لگا دیتے ہیں وہ سمجھو وہ وقت پورا کرنے کی مشین ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں اس لیے وہ مشین پہ لگ دیتا ہے. رزق پورا ہو گیا کھاتا پیتا ہو کچھ بھی نہیں اب دوائی بھی نہیں کھا رہا سانس لیے جا رہا ہے بات. تو یہ نمونہ نہیں اس بات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. تو آپ یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب 2 چیزیں پوری کیے بغیر مرنا نہیں تو لوگوں فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اچھے اور حلال ذریعے سے طلب کرو. پھر ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے. اجملو بڑا جامع لفظ ہے اچھے طریقے سے جس کا مطلب ہے ہلکان بھی نہ آدمی ہو جائے. جس طرح کئی لوگ ہر وقت بس کمائی 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 دن رات اسی چکر میں نہیں. نہ ہلکان ہونے کی ضرورت ہے نہ آرام ذریعہ اختیار کرنا ہے. میں اللہ سے ڈرو اچھے طریقے سے طلب کرو اچھے طریقے سے. اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی اہمیت سمجھ کے اس کے اوپر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے یا اللہ اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل کے ذریعے ہر کسی کی محتاجی سے بے نیاز کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.